اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ وَلْتَکُم مِّنکم، اور ضرور ہو تم میں سے، امتن ایک گروہ، یعنی ایک گروہ کے لوگ، یدعون جو دعوت دیں، الی الخیر خیر کی طرف، ویأمرون اور جو حکم دیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور جو روکیں، عن المنکر برائی سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس آیت پہ ہی جاتی ہوں، اس کے بعد اگلی آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی انشاءاللہ، اور اس کی تفسیر بھی۔ وَلْتَکُن، اب یہ دیکھیے وَلْتَکُم ہے نا، اس میں دیکھیے نون ساکن کا بھی رول آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گیا اور وہ بھی مشدد، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر ادھر یہ دیکھیے ادغام ہو رہا ہے، وَلْتَکُم ایسے ہو رہا ہے نا، ادغام ہو رہا ہے، اور میم پہ تشدید بھی ہے تو اس کا مطلب ہے دو میم ہے۔ اور یہاں پر جو لام ہے یہ لام کہلاتا ہے امر، لام امر، اس کے یعنی حکم دیا جا رہا ہے تم سب ایک امت بنو خیر کی دعوت دینے کے لیے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم، یہ بظاہر ایسی بات ہو رہی ہے، اور ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ، یعنی کہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ یہ جو لام ہے یہ لام امر کے لیے ہے، حکم کے لیے ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت یا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا گروہ ہونا چاہیے؟ جو خیر کی دعوت دینے کے لیے ہو۔ خیر کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز خیر ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اور عمومی معنوں میں ہر وہ چیز خیر ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، یعنی خیر میں دنیاوی فائدے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور ایسے دنیاوی فائدے جو دین سے نہ ٹکراتے ہوں، جو دین کی حدوں کو توڑتے نہ ہوں، وہ فائدے، وہ دنیاوی فائدے ہرگز خیر نہیں ہیں۔ کون سے؟ جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوں۔ غور کیجئے گا کہ وہ دنیاوی فائدے خیر نہیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوں، اور باقی خیر سے جو مراد ہے وہ عبادات ہیں۔ کون کون سی؟ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، معاملات ہیں، برائی سے رکنا ہے، روکنا ہے، شر سے رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے، یہ ساری باتیں خیر کی ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ تم میں سے ایک امت ضرور ہو، کس کام کے لیے؟ خیر کی دعوت دینے کے لیے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّتٌ یدعون، تم میں سے ایک گروہ ضرور ہو جو دعوت دے کس بات کی؟ الی الخیر، خیر کی طرف۔ یدعون الی الخیر یعنی بلائے خیر کی طرف، یعنی وہ لوگ جو دعوت دیتے ہیں خیر کی، یہ آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت خیر کی دعوت دے۔ اب خیر کیا ہے؟ دونوں یعنی دونوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جہاں میں جو بھلائی ہے، جو بھلائی کی کام ہے، وہ جو خیر ہے۔ دیکھیں، لیکن دنیا کی ایسی بھلائی خیر نہیں ہو سکتی جو آخرت کا نقصان کر دے، جو دین کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف نہ ہو وہ کام خیر ہے۔ آخرت کی خیر کون سی ہے؟ وہ تمام نیک اعمال جو انسان کو آخرت میں فائدہ دیتے ہیں۔ کون سے؟ مثلا عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، وغیرہ وغیرہ، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی تمام کی تمام نیکی کی باتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ شر سے رکنا بھی دراصل خیر ہے۔ یہ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ صرف نیکی کے کام تو ہیں ہی ہیں، لیکن شر سے رکنا بھی دراصل خیر ہے، اور تمام انسانوں کو خیر کی طرف بلانا ہے۔ دیکھیں، اس میں خاص طور پر کہا گیا نا کہ ایک گروہ ہو جو کہ خیر کی طرف بلائے، یعنی انسان کو ہر ایک کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سارا پیغام پوشیدہ ہے۔ یہاں سے جو میں نے کہا نا وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ صرف دو لفظوں کی بات نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے کہ تمہارے اندر، یعنی ہمارے معاشروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہم لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دعوت دے
خیر کی، یعنی انسان کو ہر ایک کا خیر خواہ ہونا چاہیے. کیسے؟ ہر ایک کا خیر خواہ، حتیٰ کہ یہ جنات کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، درختوں کے ساتھ بھی، پوری مخلوق کے ساتھ انسان کو خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ جو یدعون الی الخیر ہے نا، یعنی کون کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف آنے کے لیے متوجہ کرتے ہیں، اور اچھے اچھے کام کر کے دکھاتے ہیں، کرتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں. اب ہم نے کیا سوچنا ہے؟ اب ہم نے یہ سوچنا ہے نا کہ کسی کو خیر کی دعوت جو ہے تو دیں، تو پھر کیسے دیں؟ ہاں، اب یہاں پر حکم آ گیا نا کہ بہت زور سے، مطلب بڑی زوردار طریقے سے ہے نا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی دعوت دیں. تو کیسے دیں خیر کی دعوت؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیسے بلائیں لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف؟ دیکھیں، خیر کے کاموں کی طرف بلانا ہم پر واجب ہے، یہ لازمی کام ہے، اور یہ اسی طرح لازمی ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم صرف اپنی نمازیں پڑھ لیں تو ہماری عبادت مکمل ہو گئی. نہیں، اس آیت میں غور کریں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے پر بھی کتنا زور دیا گیا ہے. تو خیر کے کاموں کی طرف بلانا ہم پر اسی طرح واجب ہے، لازمی ہے جیسے نماز پڑھنا. اس لیے ہمیں خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کے طریقے بھی تو آنے چاہیے نا. اگر طریقہ نہ آیا تو ہم لوگوں کو خیر کی طرف کیسے بلائیں گے بھلا؟ قرآن پڑھنے کا مقصد تو تبھی پورا ہوگا نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہ جب ہم اس پر عمل کریں. تو خیر میں دنیا اور دین کے وہ سب کام ہیں، دین اور دنیا کے وہ سب کام ہیں جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو. مثلا دیکھیے، اگر ہمیں کوئی بلائے کہ چلے کوئی ایسا خیر کا کام ہے، مثلا کوئی چیریٹی کا کام ہے، کوئی اس طرح کا ہے کہ ہمارے ساتھ مدد کرو، تو خیر کا کام ہے نا، تو جانا چاہیے نا مدد کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے، خیر کے جو معنی ہیں وہ بہت وسیع ہیں. جو ہے نا حی علی الصلاح، یہ آؤ خیر کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو یہ صرف، اس کا دائرہ کار صرف اتنا سا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنے چلے گئے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. وہ تو ہے ہی ہے، نماز تو بھلائی کا راستہ ہے، ادھر وہ تو ہے، لیکن مذہب، وہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب نبوت نہیں آئی تھی اس سے پہلے بھی دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے اسلام سے پہلے اور ایک معاہدہ کیا تھا جو کہ نان مسلمز کے ساتھ تھا، حلف الفضول کے نام سے، کہ جس میں مکے کے نوجوان شامل تھے جو کہ خیر کے کام کرتے تھے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے تھے. اور یہ کس وقت ہوا تھا یہ معاہدہ؟ دور جہالیت کے اندر. اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نہیں آئی تھی. تو خیر کے کاموں کے لیے انہوں نے اس وقت بھی خود کو پیش کیا تھا. اب دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ بلانے والا کوئی بھی ہو. بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں ارے بھائی اس کی بات اب ہم کیا مانیں. نہیں، بلانے والا کوئی بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ وہ بلا کس کام کے لیے رہا ہے. کام دیکھنا چاہیے کہ کام خیر کا ہے یا نہیں. بعض اوقات ہمیں بہت اچھے اور بہت دیندار لوگ بھی خیر کے کام کی دعوت نہیں دیتے، اپنی زندگی میں لگے رہتے ہیں بس. لیکن بعض اوقات اس سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن خیر کی دعوت دے دیتے ہیں. کوئی خیر کا بھلائی کا کام ہوتا ہے اس میں بلاتے ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ بندہ بلا کس کام کے لیے رہا ہے، اور پھر یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ ہم نے بھی لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے. تو جو حی علی الصلاح ہے نا، یہ تو پکار ہے، یہ تو 5 مرتبہ آتی ہے. مسجد کی طرف جانا ہے. اب دیکھیں، اس کا خیر لینے کے لیے مسجد کی طرف جانا ہے، اور تعلیم کے لیے جانا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے بلانا ہے لوگوں کو. یہ ساری چیزیں خیر میں آتی ہیں. تعلیم دینا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام اس کی طرف بلانا. لیکن شرط ساتھ یہ لگی ہوئی ہے کہ ایسے کام کی دعوت دینی چاہیے، اور ایسے کام، خیر کے کام کی طرف جانا بھی چاہیے اور بلانا بھی چاہیے. کون سے کام کی طرف؟ جو دین کے خلاف نہ ہو، جو دین سے ٹکراتا نہ ہو. یعنی غلط کام میں کسی کے بلانے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایسے کام کے بلانے پر جانا چاہیے کہ جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور اللہ کی رضا ہو. اگر کوئی نماز کے وقت پہ بلائے کہ چلو بھائی آؤ میرے ساتھ، ذرا میرے ساتھ بازار چلو، تو نماز چھوڑ کے تو آپ خیر کا کام کرنے نہیں جائیں گی نا. یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ فرض پہلے ہے. اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ کو کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ یہ سوچیں کہ میرے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے تو خیر کرنے کے لیے جانا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے، اور یہ تو خیر کا کام ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اس خیر بانٹنے میں کوئی آپ کا فرض تو نہیں چھوٹ رہا کہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی فرض نماز ہی چھوٹ جائے اور آپ خیر کرنے چلے جاؤ. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اس چیز پر نظر رکھنی ہے کہ میری
فرض میرے پورے ہونے چاہیے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو مومن جو ہے نا وہ سراپا خیر ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے کہ آپ مومن ایک درخت کی مانند بھی ہوتا ہے نا، درخت کے پاس آپ کھڑے ہو کتنی خیریں ملتی ہیں، آکسیجن ملتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، پھل بھی ملتا ہے، سایہ بھی ملتا ہے۔ تو مومن بھی ایسا ہی ہے، مومن جو ہے وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے اس زاویے اس سانچے میں رکھ کے خود کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم سراپا خیر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کانٹے دار جھاڑی بنے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے قریب آتا ہے ہم کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ تو ہم سے بات نہیں کر سکتا ڈر کے مارے۔ نہیں، مومن سراپا خیر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک خوشبودار پھول ہوتا ہے نا، ایک خوشبودار درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر خوبصورت پھول، خوبصورت پھل، خوبصورت سایہ، ٹھنڈک، آکسیجن، یہ سب تو مومن بھی اسی طرح۔ اور دوسری بات کیا ہے، ایک اور اہم بات بولوں کہ مومن خیر کے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا، وہ خیر کے کاموں کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بلائے تو اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا بلائے اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے۔ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ خیر کی طرف بلانے والا کون ہے، جو بھی ہو، بلکہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ کس خیر کے کام کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی دیکھنا ضروری ہے۔ ضروری کیا ہے؟ یہی دیکھنا ہے کہ بلانے والا کس خیر کے کام کی طرف بلا رہا ہے، اس میں انسانیت کی خیر ہے، اس دنیا کی کوئی خیر ہے، لوگوں کی کوئی خیر ہے، کسی انسان، کسی درخت، کسی جانور، کسی کی کوئی بھلائی ہے۔ اگر کسی کی کوئی بھلائی ہے تو اس خیر کی طرف ضرور جانا ہے، چاہے بلانے والا کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر اس میں فرض آ رہا ہے تو فرض کو نہیں چھوڑنا، فرض کو پہلے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بلانے والا جو ہے خیر کی طرف، اس کا اپنا عمل اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کس خیر کی دعوت دے رہا، اور اسی میں ہم نے اسی سانچے میں خود کو بھی رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کتنی خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو خیر کی دعوت دینا، بلانا سبھی کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ کام جو ہے نا وہ مخصوص لوگ کرتے ہیں۔ اب جیسے فرض کریں کہ اب میں پڑھا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، اب اگر آپ لوگ بھی سب اسی موضوع پہ بولنا شروع کر دیں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ مطلب خیر کا کام ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مخصوص لوگ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا نا کہ ذوالقرنین تھے، ایک بادشاہ تھے کہ جنہوں نے دیوار بنائی تھی، یاجوج ماجوج کو آتے تھے اور وہ پورا پانی وانی پی جاتے تھے اور بڑا وہاں فساد تھا، تو لوگ بڑے تنگ تھے ان سے، تو ذوالقرنین کو بتایا تو انہوں نے ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ تو لیکن اس بستی کے لوگ جو تھے، ان لوگ جو یاجوج ماجوج سے پریشان تھے اور دیوار بھی انہوں نے بنا کے دی، تو ان سے ذوالقرنین نے کوئی پائپ ایسا نہیں لیا، ٹیکس نہیں لیا، حالانکہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے صرف جسمانی افرادی قوت چاہیے، جسمانی مدد چاہیے، تم لوگ صرف ہیلپ کرو، اور باقی سب لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ حالات کے مطابق خیر کا کام کر رہے تھے نا۔ اب اگر ذوالقرنین اکیلا کرتا خیر کا کام تو وہ کیا کرتا؟ وہ تو دیوار اکیلا نہیں بنا سکتا تھا، اس کو لوگوں کی ضرورت تھی خیر کے کام کے لیے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، لیکن اس نے پیسہ نہیں لیا کیونکہ اس کے پاس آلریڈی پیسہ تھا۔ اس کے پاس کس چیز کی ضرورت تھی؟ انسانوں کی، تو پھر اس نے مانگ لیا، تو اس نے خیر کے کام کے لیے بلایا، تو جو لوگ اس کے ساتھ مددگار بنے وہ سب خیر کے کام کے شریک تھے۔ یعنی اس بات سے کیا پتا چلا کہ ایک نے کہا اور دوسروں نے کیا، تو جو کہتا ہے وہ بھی خیر کر رہا ہے اور جو کرتے ہیں وہ بھی خیر کی، تو خیر کی طرف بلانے اور نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی نا کہ امت یدعون الی الخیر، کہ وہ بلاتے ہیں خیر کی طرف، یامرون بالمعروف، اور جو حکم دے نیکی کا، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو روکیں برائی سے، یعنی خیر کی طرف بلانے اور نیکی کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ دعوت الی الخیر، مثال کے طور پر جمعے کے خطبے میں امام نے صلہ رحمی کا درس دے دیا، تو یہ دعوت خیر ہے نا، یہ عمومی دعوت ہے۔ لیکن امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ یہ خصوصی ہے۔ امر بالمعروف زیادہ پرسنل ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، ون ٹو ون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے کہ کسی کو سامنے اگر کوئی، جیسے ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب آئے، انہوں نے باتیں کی، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ ایک عام بات ہو گئی، سبھی کے لیے ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں نا امر بالمعروف، اور ایک ہوتا ہے کہ روکنا۔ امر بالمعروف جو ہے وہ بالکل پرسنل ہوتا ہے نا، آمنے سامنے، کہ فرض کریں کہ کوئی شخص ہے، راستہ اس کو نہیں معلوم، اب وہ کسی دوسرے سے پوچھتا ہے اور دوسرا شخص اس کو بالکل صحیح راستہ بتاتا ہے، یعنی آمنے سامنے۔ تو یہ ہے، یعنی حالات کے مطابق، موقع کے مطابق کسی کو نیکی اور بھلائی کی تلقین جو کی جاتی ہے نا سامنے،
یہ ہے امر بالمعروف جو کہ خصوصی ہے, 1 to 1 ہے, آمنے سامنے ہے. اب جیسے کوئی مطلب جیسے میں نے ابھی مثال دی نا کہ کسی کو راستہ نہیں پتا تو دوسرا بندہ سامنے کھڑا تو اس نے فوراً اسے بتایا, اس کی بھلائی کی خاطر راستہ بتایا. تیسری چیز کیا ہے کہ برائی سے جو آگے کہا نا, پیچھے کہا نا کہ خیر کی دعوت دیں, پھر یہ کہا امر بالمعروف کریں, اور تیسری چیز کیا بولی, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, انل منکر کیا بولی تیسری چیز, اور جو روکیں برائی سے. تو وہ ینہون عن المنکر, اس کی وضاحت ایک حدیث سے کرتی ہوں. حدیث کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے, نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک ڈالے, بدل ڈالے اس کو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ اپنی زبان سے روکے, اور اگر وہ اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے, اپنے دل سے برا سمجھے, اور یہی ایمان کا سب سے لاسٹ والا درجہ ہے. تو منکر جو ہے نا, منکر کو دور ہٹانا, روکنا, ینہون عن المنکر, ینہون عن المنکر یعنی برائی کو ہٹانا. اب فرض کریں, چھوٹی مثال دوں, کوئی بندہ ہے کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, اب آپ نے دیکھا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, یہ تو یہ منکر سے روکنا نا, کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, آپ اس کو سمجھا دیں بیٹھ جاؤ. اور اگر کوئی انسان غیبت کر رہا ہے, کوئی بھی غیبت کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو روک دیا, تو یہ ہوتا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, سامنے 1 to 1 آپ نے کہا بھائی نہیں باتیں کرو اس طرح کی, گناہ ہوتا ہے. اب فرض کریں کوئی بچہ ہے پھول توڑ رہا ہے, تو آپ نے روک دیا, آپ نے انل منکر کر دیا. اس کو منکر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کرو, پھول چاک کے اوپر ہی اچھا لگتا ہے, اس کو توڑ کے کیا کرو گے, تھوڑی دیر میں مسل کے پتیاں گر جائیں گی, لگا رہنے دو. یہ ہوتا ہے انل منکر. اور یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ چوری ووری کر لیتے ہیں یا ایسا کچھ, تو پھر یہ کہ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر, تو ظلم سے روکنا, چاہے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے اس کو برا سمجھنا چاہیے. تو تینوں چیزیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 کیا کہ ایک عام لیکچر ہوتا ہے نا, جیسے کہ میں نے مثال دی کہ ایک عام لیکچر ہو گیا اور سب نے بیٹھ کے سن لیا. دوسری چیز کیا ہو گئی, آمنے سامنے 1 to 1, بھائی یہ نہیں کرو, یہ کرو اور یہ نہیں کرو. پھر تیسری چیز کیا ہے, انل منکر, یعنی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو پھر اس کو خیر میں تبدیل کر دینا, اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو روک دینا, اس کو خیر میں تبدیل کر دینا, یعنی ایک عام بات کر دینا. پھر یہ کہ آمنے سامنے امر بالمعروف کر دینا, اور وہ ینہون عن المنکر یعنی جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو اچھائی میں بدل دینا فوراً کے فوراً. جیسے میں نے مثال دی نا کہ کوئی بچہ پھول توڑا, روک دینا, نہیں کرو بیٹا, یہ کیا کرو گے پھول توڑ کے, شاخ پہ اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, تو چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو یہ ہاتھ سے روک دینا چاہیے, زبان سے روک دینا چاہیے طریقے سے, اس کو کہتے ہیں انل منکر. تو ان کے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, کہ ضرور ہوں گے, ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک گروہ ہونا چاہیے. اس کا یہ جو امر والا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے نا لام کے اندر, اس کا یہ حکمن بات ہو رہی ہے یہاں پر, کہ ہونا چاہیے تم لوگوں میں اس طرح کے لوگ جو خیر کا کام کریں, جو اچھائی کا حکم دیں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ان کے بارے میں, ایک بہترین جملہ ہے اسی کے ساتھ, اسی آیت کے اندر دیکھیے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. یہی لوگ ہیں, کون سے, جو پیچھے میں نے بتایا نا, کیا جو کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں خیر کی, جو حکم دیتے ہیں نیکی کا, اور ینہون عن المنکر کرتے ہیں, روکتے ہیں برائی کو کسی بھی طرح, یا ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے برا سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں, یعنی ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے, فلاح پائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل فرض عین ہے یا فرض کفایہ, یہ والا عمل کہ دوسروں کو برائی سے روکنا ہے. اور یعنی پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہہ دی, کہ دل چاہتا ہے کہ یہی کہتے رہو کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف, خیر کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور دعوت دیتے ہیں نیکی کے کام, دنیا کے ہوں یا آخرت کے, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان کاموں کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں, اللہ اکبر, اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. کون, ہم المفلحون, جو فلاح پانے والے ہوں گے, جو بھلائی پانے والے ہوں گے. کہاں پر, آخرت میں. اب دیکھنا یہ ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, کہ یہ جو عمل ہے یہ فرض عین ہے. اگر صرف ہم اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی فرض, میں آپ کو فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق بھی بتا دوں, کہ بعض جگہ پر یہ چیز فرض عین بن جاتی ہے کہ ہم کسی کو برائی سے روکیں, اور بعض جگہ یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے. فرض عین کیا ہے, کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے, ایسی کوئی فرض کریں, وہ جو میں نے مثال دی نا کہ ایک بندہ راستہ پوچھ رہا, وہاں پر تو اور کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا, وہاں تو ہم ہی کھڑے ہیں صرف,
تو پھر یہ ہمارا فرض عین ہو گیا کہ ہم اس کو راستہ بتائیں. یعنی کہ ہم اگر یہ پھر ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم اگر موجود ہیں، کوئی راستہ بھٹک گیا، کوئی گر گیا ہے، کوئی اگر ہمارے علاوہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو صرف ہم ہی سامنے موجود ہیں، تو ہم اس جگہ کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے وہاں پر خیر کا کام کرنا ہے. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برا ہو رہا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں تو ہمیں روکنا چاہیے بھی. اگر ہم صرف موجود ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم چپ نہیں بیٹھے رہیں گے. پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ ہم پر فرض عین ہے. اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ موجود ہوں کہ وہاں اور بھی لوگ ہوں، دوسرے بھی ہوں، اگر کوئی دوسرا کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم پر پھر اکیلے فرض نہیں رہتا کہ ہم اس کو روکیں، پھر دوسرے بھی لوگ ہیں. اگر مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہے تو پھر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو روکے، اس کو بات کرنی آتی ہے، اس کو دین کا پتہ ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو روکے. دوسروں کی اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا اور ایک بندے نے اس کو طریقے سے تمیز سے، کیونکہ اس کو دین کا علم ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز طریقہ بھی ہے، تو اس نے طریقے سے روک دیا کہ دیکھو یہ ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے غیبت جیسے آگ لکڑی کو. تو طریقے سے سمجھا دیا. تو یہ جو ہے نا یہ فرض ادا ہو گیا دوسروں کی طرف سے بھی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں روکا اور بات سننے کے بعد کوئی ایک بھی نہیں بولا تو باقی سب کی پکڑ بھی ہوگی. مطلب اگر کوئی ایک شخص کسی محفل میں کچھ برائی کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں تو اگر کسی ایک نے بھی روک دیا تو وہ باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، فرض کفایہ ہو گیا. اور اگر کسی ایک نے بھی نہ روکا، کسی ایک نے بھی کچھ نہ کہا تو یہ پھر سب کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں اگر ہم بات کرنا جانتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی محفل ہے، مجلس ہے، لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس علم ہے، ہمیں طریقہ آتا ہے تو ہم پر فرض عین ہے. پھر ہم دوسروں کا منہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بھی تو ہے محفل میں، وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے، وہ کیوں نہیں روکتا، وہ روکے نا. یا اگر کوئی ہماری آنکھوں کے آگے گر پڑا تو یہ سب لوگ ہیں، یہاں تو راہ چلتا ہے تو کوئی اٹھائے کیوں. پھر اگر ہم میں طاقت ہے، ہم ادھر موجود ہیں اور ہمیں بات کرنا بھی آتی ہے اور ہم اس مسئلے کو سالو بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہم پر فرض عین ہے، پھر ہمیں کرنا چاہیے. ایک نے اگر کر لیا تو پھر وہ سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن اگر ایک بھی نہ کرے تو سب کی پکڑ ہے. بات صرف اتنی سی ہے. پھر یہ کہ خیر کی طرف بلانے کے لیے خیر کا علم ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ خیر کی طرف بلاتے تو پھر علم کچھ ہے نہیں، کچھ اور ہی بتا دیا لوگوں کو. یہ نہیں ہو سکتا. بے سوچے سمجھے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا شروع کر دی اور خود کو بھی پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے خود کو. مطلب کہ علم ہے نہیں اور پڑھانے بیٹھ گئے، یا علم ہے نہیں اور کوئی ایسی بات کرنے بیٹھ گئے، یا اس بات کا ہی نہیں پتا کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ 100% ٹھیک ہے بھی صحیح کہ نہیں. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا کہ جن میں اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہے اور یہ نبی کی سنت ہے، تو آپ کو 100% یقین ہے تو پھر آپ اس کام کی دعوت دوسروں کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو خود 100% یقین ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہ یہ قرآن میں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن حدیث میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، بس دیکھی دکھائی بات ہے، وہ کر رہا ہے تو تم بھی کرو، ایسا نہیں ہے. اگر صحیح معلومات نہیں ہے تو غلط معلومات دینے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کریں. پھر یہ خیر کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسی کسی بدعت میں ڈال دو یا ایسی کسی چیز میں ڈال دو، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی نہیں. خیر وہی ہے جو اللہ نے بتا دی، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. وہ خیر نہیں ہے جو اللہ نے حکم بھی نہیں دیا اور نبی نے کر کے بھی نہیں دکھایا، اور ہم وہ خیر کے تلاش شارٹ کٹ جو تلاش کر لیتے ہیں. تو ایسی چیز نہیں کرنی. کسی کا مائک اوپن ہے، اپنا مائک، سمینہ کوثر اپنا مائک پلیز کلوز کرے. اچھا، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں تو ہمیں حالات کا پورا علم ہونا چاہیے. اب یہ بھی میں آپ کو ساتھ واضح کر دوں کہ بعض لوگ خیر کا کام کرنے نکل جاتے ہیں لیکن حالات کو نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی شخص بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کھانا چھین لیں گے اس سے خیر پھیلانے کے لیے. ارے بھائی یہ کیا کر دیا، تم رمضان میں کھا رہے ہو. بھائی حالات تو معلوم کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ سفر پہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو اس کے ساتھ. تو جب تک حالات کا علم نہیں ہو آپ کو اس وقت تک منکر سے روک نہیں سکتے. یعنی کہ بظاہر ایک برائی ہو رہی ہے لیکن
ہم اس کے گلے تو نہیں پڑ سکتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، تو منکر سے اس شرط پہ روکا جائے گا کہ ہمیں خوب اچھی طرح معلومات ہوں کس بات کی، کہ کہیں یہ شخص مجبور تو نہیں، کہیں یہ شخص معذور تو نہیں، اگر جان بوجھ کر بلا وجہ اچھا خاصا صحت مند یہ وہ سب کچھ فٹ پاٹ ہے اور پھر بھی رمضان میں کھا رہا ہے، تو پھر تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو اللہ سے ڈرائیں اور احساس دلائیں کہ وہ اپنا فرض پورا کرے، اور اس بات کا احساس بھی کرنا ہے کہ لازمی خیال رکھنا ہے کہ منکر سے روکنا بھی ہے اگر تو کیسے، حکمت سے حکمت سے کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لڑائی نہیں ہوتی، ورنہ تو آپ خیر کی بات کر کے چلے جاؤ دو، اس طرح تو اگلے کو تو لگے گا مجھے تانا دے دیا، وہ تو نہ اور ضدی ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ منکر سے تھوڑی روک رہے، حکمت سے روکا جاتا ہے لوگوں کو برائی سے، اور یہ کہ آگے اس کے مثبت نتائج بھی آئیں، یہ نہیں کہ روک تو رہے ہم تو اپنا فرض اتنی بد اخلاقی سے بات کر کے چلے گئے کہ لڑائی ہو جائے، اس کے دل میں ہی نفرت آ جائے کہ یہ کیا بات ہے بھلا۔ تو ایسا کرنے سے خیر پھیلانا اور امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر و جو ہے یعنی برائی سے روکنے کے لیے جو خیر کا کام کیے گا اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اگر آپ اس طریقے سے، آپ اور میں اگر اس طریقے سے کریں گے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو کہ جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ برائی کا کام ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کہ ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارا ماحول اور معاشرہ، ہم مسلمان لوگ ہیں لیکن ہم ایک ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں پر کچھ چیزیں ہمارے مذہب میں منع ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر روز، تو پھر ہم ایک ایک بندے سے لڑ تو نہیں سکتے نا گھر سے باہر نکل کے، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، تم ظاہر ہے وہ تو دین پر ہی نہیں ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں پھر خاموش رہنا چاہیے نا، کیونکہ ہر ایک سے تو لڑ نہیں سکتا انسان۔ تو ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، مطلب دل سے برا سمجھے، خاموشی سے مطلب یہ کہ دل سے برا سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، اس بات کا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ یہ برائی ہے اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، ہمارے دین کا حصہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ہم نہیں روک سکتے کیونکہ تقاضے ہوتے ہیں حالات کے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیر کی دعوت وہاں دینی ہے اور بھلائی کی طرف وہاں بلانا ہے اور برائی سے وہاں روکنا ہے کہ جہاں اور کوئی تیسری لڑائی نہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو میں حدیث یہ آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ امام ابن تیمیہ جو تھے نا، وہ ایک دفعہ تاتاریوں کے پاس سے گزرے، تو کسی نے ان سے کہا، وہ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، سارے تاتاری جو تھے نا وہ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، تو کسی نے امام ابن تیمیہ سے کہا کہ خیر کا حکم دیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں، بالمعروف کرتے ہیں، یامرون بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور جو روکتے ہیں آ جائیے اور ان کو ہم برائی سے روکتے ہیں، یعنی برائی سے روکتے ہیں کہ بھئی شراب نہیں پیو۔ تو امام ابن تیمیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ یہ جو تاتاری ہیں ان کے کام کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، شراب پیتے تھے اور لوگوں کی جان و مال کی تباہی مچاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے اس میں بیٹھے ہیں تو دوسروں نے کہا کہ آئیے ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے رکنے، تو امام ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ اگر ہم نے ان کو شراب سے روکا تو یہ جا کر اٹھ کر بستیوں پر یلغار کر دیں گے، لوگوں کے جان و مال کو لوٹیں گے، تباہ و برباد کریں گے، ماریں گے، لوگوں کی عزتیں خراب کریں گے، تو وہ تو بہت زیادہ فساد ہو جائے گا نا، بہت زیادہ برائی ہو جائے گی، تو لہٰذا ان کا شراب پینا منکر جو ہے وہ صرف ان کی اپنی ذات تک ہے نا، کہ اگر انہوں نے اس منکر کو چھوڑا اور اس کو چھوڑ کے وہ دوسری طرف متوجہ ہوئے تو وہ دوسرا بڑا منکر کریں گے، یعنی ایسے روکنے سے پھر خاموشی اچھی ہے، کیونکہ اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو اس وقت کی برائی صرف ان کی اپنی ذات تک ہے، لیکن اگر اس برائی سے ہم نے ان کو روک دیا تو وہ تو کوئی دوسری بڑی برائی کرنے چلے جائیں گے جس سے خلق خدا کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اس کو وہ کرنے ہی دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک گھریلو مثال دوں کہ اپنے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، گیم کھیل رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ انل منکر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ایسے میں نا ہم نے دو چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہم یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، چھوڑ دو بند کرو، چھوڑ دو بند کرو، اب وہ گیم بند کرے اور گھر سے باہر چلا جائے، اور گھر سے باہر جا کر وہ اور کسی غلط صحبت میں بیٹھے، کسی غلط دوست کے ساتھ بیٹھے، کوئی اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی اور فتنے میں پڑے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے نا کہ جب ہم برائی سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، انل منکر کرتے ہیں یا
وینہون عن المنکر کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو خاص طور پر دیکھنا ہے کہ جس چیز کو ہم چھڑوا رہے ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا رزلٹ برا تو نہیں آ جائے گا. تو خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹی برائی چھوڑ کر خیر کی طرف آتے ہیں یا نہیں, یا مزید کسی بڑی برائی میں پڑتے ہیں. اگر یہ خدشہ ہو, یہ خطرہ ہو کہ یہ تو آگے کسی اور بڑی اس میں پڑ جائیں گے, تو پھر کیا کرنا ہے, پھر چپ رہنا ہے امام ابن تیمیہ کی طرح. تو ایسے میں بہت سوچ سمجھ کر برائی سے روکنا ہے. فرض کریں کہ اگر کسی کو آپ سگریٹ پیتا دیکھیں اور آپ منع کر دیں, نہیں کرو نہیں کرو, اب وہ چھوڑ دے اور شراب پہ لگ جائے تو اور بڑی برائی پہ لگ گیا نا. تو پھر ایسے میں نصیحت نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے, یعنی ہر وقت نصیحت نہ کرو, وہ نصیحت فائدہ ہی نہیں دے رہی. کب کرنی ہے نصیحت؟ صحیح وقت پر, اور جب اگلا بندہ اس قابل ہو کہ وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو چکا ہو کہ اسے اچھے برے کی کوئی تمیز ہو. تو ضروری یہ ہے کہ نصیحت تب کرو جب فائدہ دے. اندھا دھند نصیحت, ہر وقت نصیحت, اٹھتے بیٹھتے نصیحت, وہ تو چڑھا دے گی نا لوگوں کو. گھر میں بھی اب بچوں کا موڈ کیا ہے کیا نہیں, اب ہم ایک نصیحت کیے چلے جا رہے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, ٹی وی بند کر دو, گیم بند کر دو, موبائل رکھ دو رکھ دو رکھ دو رکھ دو. کیا کریں گے؟ چڑ جائیں گے, وہ تو چڑ جائیں گے. روکنا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں روکنا, روکنا ہے شر سے, لیکن حکمت کے ساتھ روکنا ہے, سوچ سمجھ کر اور دوسروں کے مزاج کو سامنے رکھ کر. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے, وہ ہم سے بڑے فرینک ہوتے ہیں نا, ہمارے دوست ہیں یا ہمارے گھر کے لوگ ہیں, وہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی ان کے ساتھ جملہ کہہ دیں, فرینک ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کے ساتھ تو بات کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا مزاج اتنا الگ ہوتا ہے کہ وہ چڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ سازی کر کے اور طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے, تاکہ اگلے بندے تک پیغام بھی پہنچے اور اس کو برا بھی نہ لگے. بعض اوقات وہی کام ہم اپنی زبان سے نہیں کرتے, بلکہ ہم اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اس کے اوپر فرق پڑے. تو بہت ہر بندے کو ایک ہی طریقے سے سبق نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ ہر بندے کی مینٹلٹی الگ الگ ہوتی ہے نا. تو انسان کو حکمت, عقل مندی اور منصوبہ بندی کے ساتھ دوسروں کو شر سے روکنا ہے. نوٹ کیجئے, بہت ضروری بات ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ تو ذمہ داری لازم ہے کہ وہ دوسروں کو, اپنے آپ کو بھی روکے, دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دے, اچھائی کی طرف بلائے, برائی سے روکے. لیکن ایک ہی اصول سب پر کارگر نہیں ہوگا. موقع کے مطابق, مناسبت کے مطابق, حکمت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ پوری منصوبہ سازی کر کے, ذہن بنا کے, اور اس کے بعد اگلے کا موڈ اور مرضی اور وقت اور ماحول دیکھنے کے بعد اس کو شر سے رکنے کے لیے کرے. اور پہلی بات کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, کہ پہلے خود عمل کر کے دکھائے. ایسا نہ ہو کہ خود تو عمل کرے کوئی نہ, اور دوسروں کو کہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. پھر ایسے میں کون سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. وہ کہیں گے بھائی جاؤ خود کرو پہلے. ہاں, تو قیامت کے دن وہ لوگ بڑے مصیبت میں ہوں گے. کون؟ جو خود تو عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو ہر وقت عمل کی باتیں بتاتے رہتے ہیں, یہ کر لو, یہ کیوں نہیں کیا. لوگ ایسے لوگوں سے چڑ ہی جاتے ہیں, ان کی پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تم کہ دوسروں کو تو تم اتنا کہتے ہو, خود تو اس کی بات میں وزن ہی نہیں رہتا. تو پھر ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ جو اثر ہی کھو دے. تو دوسری خاص بات یہ ہے کہ برائی سے روکنے کے لیے ہمیں ایک چیز اور بھی کرنی, وہ کیا ہے؟ صبر کرنا, صبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ جو ہے نا بہت بدمزگی کر دیتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی کو دو موقع ہوتے ہیں بدمزگی ہو جاتی ہے. دعوت دینے والا بھی بعض اوقات, خیر کی دعوت دینے والا اور اچھائی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا, بعض اوقات ایسے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ اگلے بندے کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور اگلا بندہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا تو بیچارہ بالکل صحیح دعوت دے رہا ہے نرم لفظوں میں, لیکن اگلے بندے کا اس وقت موڈ کہیں اور تھا, ذہن کہیں اور چل رہا تھا, اس کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی تھی, وہ اپنے کسی حالات کا شکار تھا اور اپنی کسی مشکل کا شکار تھا, تو اس نے تو الٹا اس کو سنا دی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا زندگی میں بعض لوگ بڑے پریشان حال ہوتے ہیں, ان کو بلاؤ نا اللہ کی دین کی طرف, وہ کہتے ہیں کون سا ہمارے پہلے حالات ایسے ہیں یوں, یعنی, اور وہ الٹا جواب دے کے مزید ایک برائی کر بیٹھتے ہیں, یعنی ان کی زبان سے ایک اور ناشکری کی بات ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. ہم نے کوئی ایسا دعوت نہیں دینی کہ اگلے بندے کو ہم دعوت دے کے ان سے الٹا گناہ کروا دیں, وہ آگے سے کوئی ایسی بات کر دیں کہ پھر الٹا بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے. نہیں, اس کے لیے ہمیں, اور بعض اوقات لوگ دائی جو دعوت اللہ دے رہا ہوتا ہے, خیر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور برائی سے روک رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو, تو لوگ اس کو ہی
चढ़ दौड़ते हैं उसी की तरफ कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुमने हमारी पर्सनल मामले में क्यों टांग अड़ाई, या हम तो करेंगे, ये तो कोई गुनाह नहीं। लोग दलीलें देने शुरू कर देते हैं, लोग आगे से नाराज होते हैं, कहते हैं इसको तो हमने अपने घर बुला के मुसीबत कर ली। बाज दफा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महफिल में आ जाते हैं तो वो मना करते हैं कि भाई ये नहीं करो, देखो अल्लाह नाराज होता है, देखो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, इन्हें खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ऐसी चीजें आगे से ना करने शुरू हो जाओ कि जिस पर अल्लाह नाराज हो। तो फिर जो जो कर रहे होते हैं, जिनकी आंखों पे गफलत की पट्टी होती है, वो इस बात को नहीं सोचते कि इसने कितनी प्यारी बात की, वो कहते हैं इसको बुलाया ही क्यों हमने, इसको ना बुलाते तो अच्छा था, इसने तो यहाँ तबलीग ही शुरू कर दी, इसने तो हमारा मजा ही खराब कर दिया, इसने तो हमारा किरकिरा, इधर दो बंदे मुंह जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उधर दो बंदे, इसको निकालो। इंसान को फिर ऐसे में बहुत सब्र से और बहुत हौसले से काम लेना पड़ता है। फिर वहां पर करैक्टर पता चलता है कि आप दावत दीन देने वाले हो, आप अल्लाह खैर की तरफ बुलाने वाले और अनिल मुनकर वयनहाउना अनिल मुनकर करने वाले हो, तो आपके अंदर हौसला होगा कि आपको फिर सब्र से काम लेना है। अगले का रिएक्शन जो भी हो फिर सहना भी है, सब्र भी करना है, मुस्कुराना भी है, और फिर आगे से बात को ये नहीं कह देना कि अब ऐसे में होता है कि जो दीन की दे रहे होते हैं ना दावत, वो बेचारे फिर खुद बुराई में पड़ जाते हैं। कैसे? जब वो किसी को दावत देते हैं, अगला बंदा उनको चार सुनाता है, कहता है जाओ अपना दीन ठीक करो, ये वो। अब जिसको बेचारे को, जिसने खैर की दावत दी, उसको क्या होता है कि बाद में वो शैतान उसको भी वरगला देता है। अब वो जिधर बैठता है उसी की बुराई करता है, कहता है देखो जरा, अमूमन खवातीन भी इस तरह बातें करती ना, देखो जरा मैं तो इसको इतना बुलाती हूँ, मैं तो इसको इतना समझाती हूँ, ये तो मानती ही नहीं है, ये तो ये करती है, मैं इसको गीबत से रोकती हूँ, ये 24 घंटे गीबत, मैं इसको कुरान की तरफ बुलाती हूँ, इसका तो काम ही नहीं है, मैं तो इसको कहती हूँ वक्त पे नमाज पढ़ो, ये तो पढ़ के नहीं देती। यानी इस तरह से हम जब बातें करते हैं ना, ये गीबत हो जाती है, ये एक बुराई। अनाया अपना माइक क्लोज करो बेटा, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो अब होता ये है कि जो लोग हैं ना, वो अब देखिए तसलसल टूटता है मेरा ना, इस वजह से मैं कहती हूँ कि वो जो फ्लो होता है ना, उसमें बात इंसान अच्छे से कर सकता है। तो अब ये देखिए कि जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना और अगला बंदा हमें कुछ सुना देता है, तो फिर हमने सब्र से काम लेना है, फिर हमने उसी बात को लेके आगे मजीद बुराई नहीं फैलानी कि उसी बंदे का जिक्र कर कि लोगों से करना और फिर उससे ही लड़ते रहना कि लो मैंने तो तुम्हें बुराई से रोका, तुमने मुझे ये कह दिया और वो कह दिया, और फिर वहां से नाराज होके चले जाना और बाद में 10 लोगों को आगे बताना कि वो देखो मैं उसको बुराई अच्छाई की तरफ बुलाती हूँ, वो आती नहीं है और कहती है यूं और कहती है वो। तो ये सब क्या हो गया? ये तो फिर मकसद ही फौत हो गया ना। मकसद क्या है? मकसद तो आपने बुराई अच्छाई की तरफ बुलाना है, ठीक है, वो आपने दावत दे दी, अगर उन्होंने कुछ भी कह दिया तो फिर सब्र करना है, किसी ने कुछ भी कह दिया तो सब्र करना है। फिर उसको उस बात को आगे लेकर उसकी जड़ें शाखें नहीं निकालनी कि ये ऐसा था और वैसा था, उसके ऊपर फिर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लुकमान हकीम ने कहा था नेकी का हुक्म करो बुराई से रोको। लुकमान हकीम ने अपने बच्चों को दी थी ना हिदायत, उन्होंने क्या कहा था? नेकी का हुक्म करो बुराई से रोको और उसके नतीजे में जो तुमको पहुंचे उस पर सब्र करो। क्या मतलब इस बात का? यानी बाबैला नहीं करो, लोगों के पीछे गीबत नहीं करो कि हमने तो नेकी का हुक्म दिया, वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मान नहीं रहे, ये नहीं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो, फलाना तो ऐसा है, फलाना तो वैसा है, देखो जरा घर में ये कर रहे हैं, घर में वो कर रहे हैं, और नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, मैं तो समझ, ये बातें करने की क्या जरूरत है? ये बातें नहीं करनी। आप देखिए अल्लाह ताला को लुकमान हकीम की ये बात कितनी पसंद आई जो उन्होंने अपने बच्चों से कही कि नेकी का हुक्म करो बुराई से रोको, लेकिन उसके नतीजे में जो तुमको पहुंचे, क्या पहुंचे? तकलीफ पहुंचे ना, उसके नतीजे में जो तुमको पहुंचे उस पर सब्र करो। अब यहाँ लफ्ज बुराई का नहीं आया, लेकिन नतीजे में जो पहुंचे और फिर उस पर सब्र करो, तो कुछ भी हो सकता है ना, लोग तो कोई भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम दिया ना, तो लोगों ने क्या किया? उस वक्त भी कितने दुश्मन हो गए, इतने दुश्मन हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अजीरन कर दी। जिधर जाते थे कुछ ना कुछ हर जगह मुश्किल मुश्किल, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोशल बायकॉट हो गया लोगों का। अब वो उनको शेब अबी तालिब में बेचारे वो 3 साल रहे और उनके साथ बिल्कुल उनका खरीद फरोख्त सब कुछ बंद, ना वो कुछ खरीद सकते थे ना वो कुछ बेच सकते थे, कोई बात ही नहीं करता था उनके साथ। वो बेचारे वहां घाटी में जाके 3 साल रहे और अपने पूरे खानदान के साथ उनका बायकॉट कर दिया उनके पूरे अहले मक्का ने। तो आप ये देखिए कि किस बात पर नबी करीम को उन्हें तकलीफ थोड़ी देते थे, दावत दीन देते थे, दावत दीन देते थे, अल्लाह का कुरान सुनाते थे। तो कोई भी जब दावत दीन देता है ना,
تو اسے الگ الگ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لوگ طنز بھی کرتے ہیں, لوگ آگے سے باتیں بھی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے, اب اس کا تو یہی کام ہے. اب دیکھا پھر شروع ہو گئے. اب بعض دفعہ لوگ محفلوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے سامنے نہیں جاؤ, ان کے سامنے جاؤ گے تو یہ کہیں گے قرآن پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, نماز پڑھو. اس لیے کرتے ہیں, اور پتہ بھی چل جاتی ہیں باتیں, تکلیف بھی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم تمہاری آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, اور لیکن ہم نے ان لوگوں کے رویوں پہ نظر نہیں رکھنی. یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھلائی کرو, آپ برائی سے روکو, لیکن طریقے سے. اور لوگ اگر آگے سے کوئی بھی رد عمل ظاہر کریں تو اس کو صبر کے ساتھ سہو. قوم نوح نے اپنے پیغمبر کا مذاق اڑایا تھا, تو کیا آپ یہ دیکھیے کہ جب قوم نوح نے مذاق اڑایا تو کیا پیغمبر نے اپنا کام چھوڑ دیا یا ان سے لڑنے بیٹھ گئے؟ نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سختیاں ہوئی, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں. اور پھر ہر ایک کو بتاتے رہے کہ بھئی اس نے یہ کیا, اس نے وہ, کبھی بات ہی نہیں کی. نہیں بات کی. پھر بھی اس کے بعد کیا باتیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ظلم ہوئے ان کے ساتھ؟ بات تو سب کو پتہ ہو ہی جاتی ہے. تو لیکن فلاح کے لیے کرنا کیا, جو کہا نا کہ یہ جو لوگ ہیں اولئک هم المفلحون, یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے, اور اس کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے, طنز کریں گے, برا کہیں گے, جو بھی کہیں گے, بات مانیں گے نہیں مانیں گے, لیکن یہ پھر بھی نیکی کا حکم دیں گے خوبصورت طریقے سے, احسن طریقے سے. یہی وہ لوگ ہیں جو برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے, امر بالمعروف کریں گے اور نہیں انل منکر وینہون انل منکر. تو ایسے گروہ ضرور ہونے چاہیے. جیسے کہ اس آیت کا یہ خلاصہ ہے نا کہ پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ ان کے لیے وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. تو فلاح کے لیے کرنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم تو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا. بعض لوگ اس طرح جذباتی باتیں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتی, میں تو بڑی غصیلی ہوں, مجھے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے, مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا نا میں سہ نہیں پاؤں گی, برداشت نہیں کر. ارے بھائی یہ کوئی بات ہے بھلا؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کرنا چاہیے ہر انسان کو, کیونکہ اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, تم ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ ایسا جو یدعون الی الخیر, جو دعوت دے خیر کی, وَيَأْمُرُونَ, اور حکم دے بالمعروف نیکی کا, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو روکے برائی سے. پھر ساتھ میں کہہ دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو کیا آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بھی فلاح ہو جائے؟ چاہتے ہیں نا, وہ تو سب سے اول چاہتے ہیں ہم. تو اس کے لیے یہ سب کام کرنا ہوگا. اس کے لیے پھر بہانے نہیں چلیں گے کہ میں تو بات نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں میں ٹاکیٹو نہیں ہوں, مجھ سے بات نہیں ہوتی. ارے بھائی باقی باتیں تو آپ سے بہت اچھی ہوتی ہیں, دین کی بات کہنے میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو ڈرتی رہتی ہوں کہ میں کچھ کہہ دوں گی اگلا مائنڈ کر جائے گا. ارے بھائی مائنڈ کیوں کر جائے گا؟ آپ حکمت سے بات کرو نا, آپ طریقے سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ غصے ہو جائے. ارے بھائی غصے ہو جائیں گے تو سہ لو غصہ, تو کیا ہوا؟ لیکن حکمت سے, موقع پر, نرمی سے, کیونکہ ہم نے فلاح کا معاملہ جو ہے وہ جانے نہیں دینا. ہماری نظر کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. کون سے؟ جو برائی سے روکیں گے, جو نیکی کا حکم دیں گے. تو ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے تو فلاح پائیں گے نا. اب اس میں تو ہم شامل نہ ہو, اس میں تو ہم اپنے اس میں رہیں کہ نہیں بھائی اپنی نمازیں پڑھ لو اور اپنے روزے رکھ لو اور اپنی زکوٰۃ دے دو, کسی دوسرے کو کام کی بات کوئی نہ بتاؤ, دوسرے کو موٹیویٹ کوئی نہ کرو. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بات کروں. تو پھر یہ یاد رکھیے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ یاد رکھیے وہ لوگ جو فلاح پائیں گے. کون؟ جو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو فلاح کے لیے ہمیں یہ کام کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے کتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بہت امپورٹنٹ بات ہے, غور کیجیے گا, نوٹ کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ اچھا ہے جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دے, اللہ اکبر, اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو, اور سب سے زیادہ لوگوں کا حق ادا کرنے والا, رشتہ داروں کو جوڑنے والا اور ان کا حق ادا کرنے والا ہو. وہ ہے سب سے اچھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ
آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو سب سے پہلے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باقی سب باتیں کہیں کہ جو اللہ سے ڈرے، جو صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ہوگی تو ہم ہر ایک سے صلہ رحمی کریں گے نا، کیونکہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوسروں کو تکلیف سے بچاؤ، اس دنیا میں بھی اس کو خیر ملے اور آخرت میں بھی۔ رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ خیر کیا ہے؟ یہ خیر ہے کہ صرف ان کی چیزوں پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کرتے رہو؟ نہیں، اگر ان میں کوئی برائی دیکھو یا کوئی ایسی چیز تو انہیں طریقے سے روکو۔ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہم نے دعوت دینی ہے لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف، جو ہمارے دین کے اندر ہوں، جو ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہوں، جو ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہوں، ان کاموں کی دعوت دینی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دینا ہے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنا ہے برائی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں نیکی کی اور خیر کی بات حکم دینے والا بنائے حکمت کے ساتھ، اور ہمیں برائی سے روکنے کا طریقہ جو ہم دوسروں کو خود بھی رکیں، ایسے طریقے پہ چلیں کہ ہم خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔